السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے متعلق ایک ویڈیو ہم بنا کر یوٹیوب پر ڈال چکے ہیں۔ اب پھر اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے ذات و صفات کے بارے میں کیسا ماننا چاہیے، یہ جو ہے بہار شریعت ہے، اور اس کا پہلا حصہ عقائد کے بیان سے شروع ہے۔ ایک ویڈیو بنا کر ہم اس کی ڈال چکے ہیں، اب یہ دوسری ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ حضرات بتائیں کہ وہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور یہی ویڈیو بنا کر ڈالیں یا کہ آسان اردو پڑھ کر آپ کو پڑھائیں۔ آسان سی اردو کی جو ہے ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچائیں، یا یہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے اپنا نمبر نہیں ڈالا تھا، اس میں ہم اپنا نمبر ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات اب اس کو یہاں سے پڑھتے ہیں، قریب سے بڑا کر کے دکھاتے ہیں تاکہ صاف نظر آئے۔ عقیدہ یہ بہار شریعت اور پہلا حصہ ہے۔ عقیدہ عقیدہ ذات و صفات کے سوا سب چیزیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے علاوہ کائنات کی تمام چیزیں حادث ہیں۔ حادث کا معنی ہے یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ جو ہمیشہ سے ہو اسے حادث نہیں کہتے، ہمیشگی۔ اور ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ ہمیشہ سے اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالی کے لیے ہمیشگی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ۔ اور تمام کائنات کی چیزیں سب اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ کائنات کی سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں، اللہ تعالی نے پیدا فرمائیں جب۔ عقیدہ صفات الہی، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بد دین ہے۔ گمراہ راہ سے، اسلام کے طریقے سے ہٹا ہوا، اور صحیح طریقے سے، صحیح طریقہ صرف اسلام ہی ہے، باقی سب طریقے، سب راستے، سب دین باطل ہیں۔ جو حادث بتائے گمراہ بد دین ہے۔ ہمیشگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جیسے اس کی ذات کے لیے ایسے اس کی صفات کے لیے، اس کی صفاتیں بھی ہمیشہ سے ہمیشہ۔ عقیدہ عقیدہ جو عالم میں کسی شے کو، اب یہ جو اوپر بتایا تھا ہم نے، عالم میں، کائنات میں کسی شے مانے چیز، کسی چیز کو قدیم مانے یعنی ہمیشہ سے ہے یہ کہے، یا اس کے حدوث میں شک کرے، کافر ہے۔ یعنی اس کے بعد میں پیدا ہونے کے بارے میں شک کرے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سے ہو، کسی نے پیدا نہ کیا ہو، تو وہ بھی کافر ہے۔ اگر شک بھی کرے کہ اس کے پیدا ہونے میں شک کرے کہ یہ ہمیشگی سے ہے، یا کہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی ہو، ایسا جو خیال رکھے وہ کافر ہے۔ بلکہ کوئی چیز ہمیشہ سے نہیں، صرف اللہ کے ذات و صفات ہمیشہ سے، اس کے لیے شروع نہیں، ابتدا نہیں، ہمیشہ سے ہے وہ، اور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہنے والا۔ عقیدہ نہ وہ کسی کا باپ، یعنی اللہ تعالی
نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے۔ جو ایسا کہے وہ کافر ہے، جو ایسا خیال کرے یا ایسا گمان کرے یا شک بھی کرے اس میں کہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ بلکہ جو ممکن بھی کہے یعنی ہے تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے یعنی بنا سکتا ہے تو وہ بھی گمراہ بد دین ہے۔ عقیدہ وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ و قدرت میں ہے، اور اللہ تعالی ہاتھ و پیر، کان ناک کان سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے، کیا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالی جب بتایا جائے گا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کا دیدار کیا، لیکن کیسے دیکھا یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو ہاتھ نہیں ہے، پکڑتا ہے ہاتھ نہیں ہے، سنتا ہے آنکھ نہیں، سنتا ہے کان نہیں ہے، دیکھتا ہے آنکھ نہیں ہے، جسم اور جسم سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز نہیں، سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، بلکہ وہ اتنی بڑی ذات ہے۔ ہاتھ اگر ہے تو اس کی کوئی حد ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے حد نہیں۔ جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے، عقیدہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ عقیدہ جو چیز محال ہے، یعنی محال کہتے ہیں جو کبھی نہ ہو سکے، تو جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، اس سے پاک ہے۔ کہ محال اسے کہتے ہیں کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، کبھی نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا۔ پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، غیر ممکن ہے یہ، یعنی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا، تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنائے باری محال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے فنا محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تحت قدرت ہو یعنی ہو سکتا ہے، کہے کہ ہوگا تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے، ہوگا نہیں، یہ کام کبھی کیا نہیں جائے گا لیکن کریں چاہیں تو کر سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں، تو یہ جو ہے ممکن ہو گیا، پھر محال نہ رہا۔ محال اسے کہتے ہیں جو کبھی ہو ہی نہ سکے، کسی بھی طرح سے دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فنا محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور فنا موت کون دے گا، کوئی بڑا ہو جبھی تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو پیدا کر فرمایا ہے، وہی سب کو پیدا فرمانے والا ہے، تو اسے کون فنا کرے گا۔
وہی موت و زندگی کا مالک ہے، وہی سب سے بڑی طاقت و قدرت والا ہے۔ اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی فنا، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں، تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ کی الوہیت سے یعنی ایک ہونے سے ہی انکار کرنا ہے، الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ عقیدہ، اب یہ آ گیا عقیدہ، ہر مقدور کے لیے ضرور نہیں یعنی ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، یعنی اللہ تعالی ایسے کتنے عالم پیدا فرما سکتا ہے لیکن نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت چاہے تو ابھی قیامت قائم فرما دے لیکن نہیں فرمائے گا، اس کا ایک وعدہ ہے اور ایک دن مقرر ہے، اور اس کا وعدہ، اللہ رب العزت کا وعدہ وعید بدلتے نہیں، وگرنہ پھر یہ باتیں جھوٹی ہو جائیں گی۔ تو ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ اب ہر چیز کے بارے میں کیا موجود، کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن ہے، کیا محال ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، یہی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، آپ حضرات ہمارے چینل سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔